یہاں جملے نہیں استعمال کرنی چاہیے، برادران، اخوان، بزرگون، ایسے نہیں کہنا ہے۔ اس لیے ہم تم عام مجلس میں نہیں ہیں، ہمارا تمہارا تصور جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ان کے سامنے ہم لوگ کچھ نہیں ہیں۔ یہ ایک عاجزی ہے، انکساری ہے، ورنہ وہ پسند نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ سے محبت کرتا ہے انسان، کہتا ہے سگے فولان، تو سگے مصطفیٰ بن جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ عقیدت کے طور سے کچھ وضاحت کر دی۔ میں بھی یہاں آتا ہوں، اللہ کی قسم ڈر کے آتا ہوں، کیونکہ یہاں ہمارا تمہارا تصور کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی نبی نہیں ہوتا، ہمارا تصور اور تمہارا تصور خدا رسول ہوتا ہے۔ تو خدا رسول کے سامنے ہم عظمت لے کے بیٹھ سکتے ہیں، اپنے کو پھوسی خاں بنا سکتے ہیں، چاہے وہ چیز نہیں پسند کرتے، لیکن ہم اپنے کو جیسے کہتے ہیں غایت تحقیر، ان کی ذات کے سامنے ہم بہت حقیر ہیں، تو پھر حقیر ہی سمجھنا چاہیے نا۔ تو اس سے کتے بلے آپ کو کہا ڈونکیو، کتو بلو شریرو، تو میں نے آپ پر زیادتی تو نہیں کی، تو ٹھنڈ پہ گئی جائے، ان سے نہیں ناراض ہونا، ٹھیک ہے، اوکے اوکے، چلو جی۔ آپ عقیدہ کر لیں حیات الرحمت العالمین فقط صحابہ کے وقت نہیں تھے، قیامت تک ہیں۔ آپ کو کسی قسم کی مشکل مصیبت ہو، دنیا کی، آخرت کی، بیماری کی، کچھ بھی ہو، اگر آپ کا عقیدہ آقا پہ جم گیا تو یہ مخفی چیزیں ہوتی ہیں۔ جو دوا نہیں شفا دینے والی تھی ان کی نظر کرم ہوگی، تم ایسے ہی کوئی چیز پھانک لو شفا ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے اس مسئلے کو مخفی رکھتے ہیں، اظہار نہیں کرتے کہ کچھ کرو تاکہ چیز چھپی رہے عوام سے۔ ہاں ایسے ہی شفا ہو جائے گی، بہانہ ہوگا فلان ڈاکٹر، تو پہلے بھی ڈاکٹر علاج کیا، کیوں نہیں شفا ہوئی؟ اب کیوں ہی؟ اب ادھر کی نظر تھی، لیکن ڈاکٹر کا ظاہری مسئلہ تھا، حقیقت میں ان کی نظر تھی بس ڈاکٹر کے مسئلے سے چھپانا تھا مسئلے کو۔ ہاں ایسے مسئلے کرتے ہیں آقا جی، خفیہ اور فیض جاری کرتے ہیں۔ تو آپ کی دنیا آخرت کی مصیبت، اور ان کی ضمانت کفالت ہو گئی، آپ کو امان ہے دنیا آخرت میں، کہ اپنی امان خدا نے زمین میں آقا کو بنایا ہے۔ رحمت العالمین کا یہ ترجمہ ہے، رحمت للعالمین، کہ زمین میں کسی مصیبت سے بھی امان چاہے، عالمین میں جو بھی مصیبت ہے اس میں امان تمہارے حضرت محمد مصطفیٰ، اگر ان کے دائرے کے اندر آ گئے، اگر ان سے محبت کر لی اور ان کے غلام بن گئے، واللہ کرے ہم دل سے غلام بنے، زبان سے نہ بنے، پھر تو مسئلہ حل ہی ہے۔ پھر تم کو خود معجزے نظر آئیں گے کہ ہمارے رزق میں تبدیلی آئی ہے، ہمارے گھر سے بیماریاں نکلی ہیں، ہمارے گھر سے جنات نکلے ہیں، ہمارے پہ جو حاوی ہوتا تھا آج اپنی مصیبت میں پڑا ہوا، کہ تم کو پناہ دے دی حضرت محمد مصطفیٰ نے۔ تو اللہ کی پناہ کے بعد وسیلے کے طور سے جناب عالی کی پناہ چاہتے ہیں، اسی روز بیٹھتے ہیں، یہ عرضیاں دیتے ہیں جناب عالی کو، جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ ہاں تو یہ وضاحت کی، اب آپ کو شرک کے وسوسے سے نہیں پڑیں گے، اور جن کو شرک کے وسوسے سے پڑے ان کے بھی انشاءاللہ نکل گئے ہوں گے، کہ وسیلے کے طور سے بات کہتے ہیں۔ چلیں جی۔ سوئے اقصا چلے انبیاء سب اٹھے، سوئے اقصا چلے انبیاء سب کیا سارے نبیوں کو قبروں میں عاجز کیا، سارے نبیوں کو قبروں میں عاجز، فرشتوں کی افواج آئے فلک سے، فرشتوں کی افواج آئے فلک سے۔ اب آپ سوچیں، جس چیز کی سمجھ نہ آئے انسان واللہ عالم کا ہے۔ اب جو بعض نیم ملا ہیں یا نیم حکیم ہیں، یا ان کی صلاحیت نہیں ہے علم میں اتنی کہ وہ سمجھ سکیں، تو ان کو خاموش رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مدینے جانا شرک ہے، سفر نہیں کرنا سفر شرک ہے۔ تب ان سے پوچھیں فرشتے جو ہزاروں سال کا مسافہ طے کرتے ہیں، یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں سفر کرتے ہیں؟ اب ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ یہ شرک کرتے ہیں ہزاروں سال میں۔ تو جو انسان قرآن کو بھی دیکھے، ساری حدیثوں کو دیکھے، سمجھ میں نہ آئے واللہ عالم، ادھوری بات کرنا، ادھوری سمجھ سے کرنا، یہ خود بھی گمراہ ہونا، دوسرے کو گمراہ کرنا۔ یہ فرشتے جو آتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں،
یہ خدا کا کرم ان پر اور زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے حبیب کو خوش کرو میں تم سے خوش ہوں، ان کو سلام کرو میں راضی ہوں۔ قرآن میں وسلموا علیہ تسلیما، ان کو سلام بھی کرو، ان پر درود بھی پڑھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے لاتا ہے، ادھر نہیں سلام کیا، اگر یہ درود بھی، اگر ان کا نام بھی آ جائے، حدیثوں میں ہے، اگر ان کا نام سنو فوراً تعظیم کے لیے درود پڑھو۔ بتاؤ کہ ابھی ان کا آمنا سامنا نہیں ہے، بغیر آمنے سامنے کے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ تو نہیں کہیں گے، ہم آپ سے کہلوائیں گے، آپ کا نام بھی کسی نے سنا اور درود نہیں پڑا، خدا اس کی ناک خاک آلودہ کرے۔ بتاؤ اتنا خدا کو غصہ ہے کہ جب آپ کا نام ہو جائے تو بس وہ محمد محمد ہی کہے، اور ایک دم توجہ دے، یہ صحیح حدیث ہے۔ رغم انف امرئ، جبریل آئے کہتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی خدا اس کو رسوا اور ذلیل کرے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ ذکرت عندہ، اگر آپ کا نام آ جائے، تذکرہ آ جائے، آپ کی سیرت شریف آ جائے، ولم یصلی علیہ، اور وہ درود نہ پڑے۔ بتاؤ نام سنتے ہی اللہ تعالیٰ کرے، نام سنتے ہی اللہ ہم کیسے کریں، ہماری تمہاری روح نکل کے آقا کے پاس پہنچ جائے انشاءاللہ، ایسے ہو جائیں انشاءاللہ۔ فرشتوں کی افواج آئے فلک سے، فرشتوں کی افواج آئے فلک سے، کھڑے ان کے دربار پہ قدسی عاجز، کھڑے اللہ اللہ، دربار پہ قدسی عاجز، کھڑے ان کے دربار میں قدسی عاجز، اجازت کا طالب شہ انبیاء سے، اجازت کا طالب شہ انبیاء سے، فرشتہ جل کا کھڑا در پہ عاجز، اللہ جل کا کھڑا در پہ عاجز، یہ کس کا؟ اسرائیل باہر کھڑا تھا عاجز، جرت نہیں تھی کہ اندر جائے، جہاں جس نبی کے پاس جائے، ولی کے پاس جائے، باہر چلا جاتا ہے، وہاں باہر کھڑا تھا۔ آئے اوئے سوچنے والی بات، فرشتہ اجل کا عاجز، بہت بڑی بات، باہر کھڑا تھا، پیغام بھیج رہا تھا، اجازت ہے تو نہیں تو جاؤں۔ یار سوچو تم کتنے عظیم ہے حضرت محمد، فرشتہ اجل کا کھڑا عاجز باہر، وہ کسی سے نہیں اجازت لیتا، چلا جاتا ہے نبی کے پاس، آقا کے پاس باہر دروازے کے کھڑا تھا کہ جو حکم ہو، میری کوئی جرت نہیں ہے۔ دیکھو پھر آپ نے اجازت دی، تو اس سے بڑی بات کہ اللہ میاں نے مجھے بھیجا ہے کہ جو ان کی مرضی ہو وہی کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے یا دیر کرنی ہے، جو تمہارا جی چاہے محمد۔ تو اپنے جیسا کہنا چاہیے، شرم نہیں آتی ان والوں کو، بعضوں کو، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر انہوں نے کہا کہ قرآن میں تمہاری مثل ہوں، یہ تم کو سوچنے کے لیے کہا ہے کہ میں مثل ہوں یا نہیں ہوں، تم انداز کلام سمجھے ہی نہیں، اور ان کی صفات دیکھو اور ان کی اوصاف دیکھو، ان کے معاملے دیکھو، دوسرے کی طرح ہے نہیں ہے، پھر کیسے تم اس کی تفسیر یا اس کا مفہوم یہ نکالو گے آیت کا وہ ہمارے تمہارے جیسے ہیں؟ نہیں نکلتا مفہوم، نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا ہے، تو کچھ عقل ہونی چاہیے۔ یہی ہے نیم اللہ خطرہ ایمان۔ چلو اجازت کا طالب شہ انبیاء سے، اجازت کا طالب شہ انبیاء سے، فرشتہ جل کا کھڑا در پہ عاجز، فرشتہ جل کا کھڑا در پہ عاجز، فرشتہ جل کا کھڑا در پہ عاجز، مفہوم فرما
فرماؤ عمر ابن خطاب جو موسیٰ بھی ہوتے ادھر ہوتے عاجز جو موسیٰ بھی ہوتے ادھر ہوتے عاجز جو